افق پہ نگاہ اٹھائی تو سورج ڈوبا ہوا تھا. وہ بھی تو تمنا کر رہا تھا کاش کہ میں ابھی ڈوبا نہ ہوتا, دیدار رسول کرتا. لیکن کیا کروں, فطرت کا جو نظام ہے اس پہ مجھے چلنا ہے. لیکن کاش کے کچھ دیر اور زیارت کر لیتا, کاش کے کچھ دیر اور زیارت کر. وہ سورج بھی بے چین تھا, لیکن میرے رسول تو رحمت والے آقا ہیں. ادھر علی کو دیکھا بے قرار, ادھر سورج کو دیکھا بے قرار, اور اپنے نگاہ اٹھائی افق پر تو وہ سورج بھی نبی کے ارادے کو جان گیا. وہ سورج بھی نبی کی مرضی کو سمجھ گیا, اور وہ سورج جو ڈوبا ہوا تھا پلٹ کر اس مقام پہ آ گیا جہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. عزیزان گرامی, میں یہی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ وہ سورج تو مرضی مصطفیٰ پہچانتا ہے, لیکن ہائے افسوس کہ ہم نے کتنی میلادیں منا لی, ہم نے کتنا چرچا کر لیا اپنے آقا کا, لیکن ہم حضور کی مرضی نہ جان سکتے. جانتے ہو میرے رسول کی مرضی کیا ہے؟ حلوہ بانٹا میرے رسول کی مرضی نہیں ہے. میرے رسول کی مرضی جاننا ہے تو حدیث کے اوراق کو پلٹو, تو وہاں تمہیں جگہ جگہ ملے گا کہ رسول پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کاش کہ ہے سنی مسلمان جمعے کو نہ آ کر کے ہر نماز میں آنا شروع کر دے. بخدا کہتا ہوں کہ پھر کسی بم کی فیکٹری تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اسی دم سے بھی دنیا جیتی جا سکتی ہے. اسلام عرض کرنا چاہوں گا میں کہ حضرت علی کی نماز ادا ہو گئی, سورج طرف پہ آ گیا, وقت میں علی نے نماز ادا کرنی. اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا, ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں, سنیے. میدان جنگ ہے, صحابہ حضور کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑائے اور شام تک لڑتے رہے. بہت سے زخمی بھی ہوئے, کچھ شہید بھی ہو گئے, کچھ تھک بھی گئے, کسی کا بازو شل ہو گیا. لیکن آخر شام کو جو ہے پرچم اسلام نصب ہو گیا, مسلمانوں کو فتح یابی حاصل ہو گئی. اب جب مسلمانوں کو فتح یابی حاصل ہو گئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ اب یہاں ٹھہرو نہیں, یہاں سے چلو. دیکھو ہم ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ بہت درد ہو رہا ہے, صبح جائے. یا رسول اللہ ہمیں زخمی ہیں, ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت ہے. لیکن نہیں, رسول پاک نے فرما دیا جس حال میں ہو اب نبی کے پیچھے پیچھے چلو. نبی نے فرمایا یہاں سے چلو, سب چلے, جانور بھی چلے, لیکن اتنا تھکے ہوئے تھے, قدم ادھر رکھتے تھے, پڑتا ادھر تھا, بڑی مشکل سے راستہ طے کر رہے تھے. رسول پاک نے اپنے صحابہ کی یہ کیفیت جو دیکھی, ایک میدان سے دوسرے میدان میں پہنچ چکے تھے. اللہ کے رسول نے پھر اعلان فرمایا, سارے صحابہ جمع ہوئے, ارشاد مصطفی ہوا کہ اے صحابہ بس اسی جگہ پر قیام کرو, رات یہیں گزارتے ہیں, صبح کو یہاں سے سفر کریں گے. سارے صحابہ خوش ہو گئے, جلدی جلدی سب نے خیمہ لگایا. کوئی پھوٹا گاڑ رہا ہے, کوئی زمین صاف کر رہا ہے, کوئی بستر لگا رہا ہے, کوئی برتن مانج رہا ہے, کوئی چولہے میں آگ لگا رہا ہے. غرض کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ کر رہا ہے. اچانک پھر نبی محترم نے ارشاد فرمایا یہاں آؤ. سارے صحابہ نے اپنے اپنے کاموں کو چھوڑا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے. جانتے ہو میرے نبی کا مقام کیا ہے کہ اگر حضور بلاوے تو نماز کی حالت میں بھی ہو, ایک سجدہ کر چکے ہو تو دوسرا سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے بلایا ہے تو دربار محمدی میں جاؤ, اور جب تک صحبت مصطفیٰ میں رہو گے ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نماز ختم ہو جائے گی. نہیں, مصطفیٰ کی صحبت سے لوٹ کر آؤ. جس سجدے کو تم نے چھوڑا تھا وہیں سے آ کے پکڑ لو, تمہاری نماز ہو جائے. یہ مقام نبی جو نبی سے برابری کرتے انہیں سمجھ لینا چاہیے. برادران ملت اسلامیہ, اب جب حضور نے سب کو بلایا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ سب تھکے ہوئے ہو, ابھی بستر پہ جاؤ گے تو گہری نیند میں چلے جاؤ گے. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہمیں میں مبتلا کر دیں گے, تو لہٰذا کچھ لوگ ڈیوٹی لگا لو, کچھ دیر کوئی جگے گا, کچھ دیر کوئی جگے گا. سب سے آخر میں بلال جگیں گے, وہی اذان کہیں گے. صحابہ نے اپنی اپنی ڈیوٹی متعین کر لی. اب رات میں جس کی ڈیوٹی وہ جاگتا اور پھر جس کا وقت ہوتا اسے جگہ کر کے خود اسی کے بستر میں سو جاتا. یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا.
اب صبح کے وقت حضرت بلال کو جگانا تھا، صحابی نے جگایا۔ حضرت بلال جو حضور کے شانہ بشانہ رہ کر شمشیر زنی کرتے رہے، بازو شل تھا، بدن تھکا ہوا تھا، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے انہیں خواب غفلت میں سلا رکھا تھا۔ صحابی نے جھیوک کر جگایا، اٹھے، آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھے، لیکن آنکھوں کے پلکوں کے پپوٹوں پر نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی۔ جلدی سے جا کے وضو کیا اور اپنی ڈیوٹی کو قبول کیا، لیکن حالت کیا تھی؟ چلتے تھے تو تھکان کی وجہ سے درد ہوتا تھا، اور بیٹھتے تھے تو موت آتی تھی، بہت پریشان تھی، یا اللہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اچانک آپ کے دل میں خیال آیا کہ لاؤ اپنی تلوار کو نکال کے زمین پہ گاڑ دو اور اسی کی انگلی پر اپنی ٹھڈی کو رکھ دو، اب اگر نیند آئے گی تو یہ چبھے گی، اور جب چبھے گی تو میری آنکھ کھل جائے گی۔ غرض کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، تلوار کو نکالا، زمین پہ گاڑ دیا اور اپنی ٹھڈی کو اسی پہ لگا کے بیٹھ گئے۔ لیکن جانتے ہو قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت بلال اسی حال میں ایسا سوئے کہ فجر کا وقت آیا اور آ کے چلا گیا، اشراق کا بھی آدھا وقت ہو گیا، چاس کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میرے عزیز جو آنکھ کھلی تو حضرت بلال بھی شرمندہ ہیں، صحابہ بھی شرمندہ ہیں، کیونکہ کوئی نہیں اٹھا تھا، سب سوئے ہوئے تھے، سب سو چکے تھے، کوئی نہیں اٹھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی بھی نماز اس روز کی قضا ہو گئی تھی۔ اب سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ہی نماز نہیں پڑھ سکا، میری قضا ہوئی، تو کوئی کسی سے معاف نہیں دلاتا تھا، سب شرمندہ تھے۔ میرے نبی نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا، اے صحابہ بے چین کیوں ہوتے ہو؟ سنو یہ نماز وہ ہے کہ اگر نبی نے یہ عمل نہ کیا ہوتا تو ایک وقت کی نماز بھی اگر کسی کی چھوٹتی تو اسے جہنم میں ضرور جانا ہوتا۔